لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب چھوڑ کر ابراہیم خلیل سیریا تشریف لے گئے تھے تو حضرت حاجرہ پانی اور کھانے کی تلاش میں پریشان، سرگرداں اور حیران تھی، کبھی صفا کبھی مروہ۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ دو پہاڑی کے نام ہیں، یہ وہی صفا ہے آخری زمانے میں جس صفا کو پھاڑ کر اللہ ایک جانور زندہ نکالے گا، عجیب و غریب ہوگا۔ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، جو انسانوں سے گفتگو کرے گا اور انسان کو یقین نہیں آئے گا۔ آخری زمانہ کا یہ حال بیان کیا گیا ہے، اور یہ وہی صفا ہے جس صفا کے اوپر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر عبادت کر رہے تھے۔ ابو جہل آیا، برا بھلا کہا، آپ نے کچھ جواب نہیں دیا، پھر برا بھلا کہا، آپ نے کچھ جواب نہیں دیا، پھر ایک پتھر اٹھایا اور آپ کے مبارک چہرے کو لہو لہان کر دیا، اور جا کر کعبہ کے پاس چودراہٹ جما کر اپنے ایران توران کی گفتگو لوگوں میں شروع کر دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایمان اس وقت نہیں لائے تھے، ان کو جب معلوم ہوا، غصے کے مارے وہ شکار سے واپس آئے تھے، شیر کا شکار کرتے تھے، تیر کمان لے کر خانہ کعبہ کے پاس پہنچ گئے اور ابو جہل کو اتنا زور سے مارا کہ وہ لڑھکتا ہوا دور جا کر گرا، اور آ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے بھتیجے، ابو جہل نے تیرے ساتھ جو کام کیا ہے وہ مجھے معلوم، جو بدسلوکی کی ہے میں نے اس کے جواب میں ابو جہل کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ تمہیں بھی معلوم ہوگا، کیا تم اس بات سے خوش ہو؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم نے فرمایا کہ چچا جان، میں ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا ہوں۔ تو حضرت حمزہ نے فرمایا کہ کس بات سے خوش ہوگے میرے بھتیجے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیجئے، میں اس بات سے خوش ہوں گا۔ حضرت حمزہ سید الشہداء جو حضور کے چہیتے چچا تھے، ایمان لانے سے پہلے بھی آپ کو عزیز رکھتے تھے، ایمان لانے کے بعد آپ پر اپنی جانیں نچھاور کرتے تھے، اسی وقت ایمان قبول فرما لیا، اور اسی دن سے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو مزید غلبہ اور طاقت عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہ یہ لخت جگر پانی کی پریشانی سے دوچار تھے، حضرت حاجرہ علیہ السلام صفا مروہ کے درمیان چکر لگا رہی تھی، کبھی ادھر اور دور دیکھتی تھی کہ شاید کوئی قافلہ آ رہا ہو تو اس سے ہم پانی مانگ لیں گے، کھانے کی چیز مانگ لیں گے۔ 7 چکر لگانے کے بعد تڑپ گئیں اور تھک کر چور ہو گئیں۔ ماں حاجرہ علیہ السلام گر کر بالکل بے حال ہو گئیں۔ ادھر اسماعیل خلیل ذبیح ہیں جو اپنے پاؤں کو زمین پہ پٹخ رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، بڑی لمبی حدیث ہے، بڑی طویل حدیث ہے، اور اس میں یہ ہے کہ فلما بلغت الوادی، سعت جب وادی میں وہ پہنچ گئیں تو دوڑ لگائیں۔ صحیح بخاری میں فَإِذَا هِيَ بِصَوْتٍ، ایک آواز آئی، فقالت اغث ان كان عندك خیر، میری مدد کرو اگر تیرے پاس کوئی بھلائی ہے، مدد کرنے کی صلاحیت ہے۔ فَإِذَا جبریل، تو وہ جبریل امین تھے، وَغَمَزَ عَقَبَهُ عَلَى الْأَرْضِ فَانْبَثَقَ الْمَاءُ، بس وہ اپنے پڑ کو، بلکہ بعض روایت میں او بجناحہ کے الفاظ آئے ہیں، اپنے پر کو حضرت جبریل امین نے اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل کے پاؤں مارنے کی جگہ پر مارا، ایک دم سے پانی کا چشمہ ابل پڑا، اور پھر کیا تھا،
اللہ تبارک و تعالی نے عرب کی اس بے آب و گیا سرزمین کو پانی کے ذریعے سے اس طرح آباد فرما دیا کہ قبیلہ جرہم سب سے پہلے یہاں آ کر آباد ہوا، اور عرب میں سب سے بڑی چیز جو انسانی زندگی کی بقا کے لیے ہو سکتی تھی وہ پانی کی نعمت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے لیے اسماعیل علیہ السلام کی ادا، حضرت حاجرہ علیہ السلام کے دور دھوپ لگانے کے بعد کی جو ادا تھی، کیفیت تھی، اس بنیاد پر ساری کائنات کے لیے نعمت کے اس دروازے کو ہمیشہ کے لیے کھول دیا۔ جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا پانی نکلتا ہے، ضرورت کم ہو جاتی ہے پانی نکلنا کم ہو جاتا ہے۔ قدرت کا یہ نظام ہے، نہ سڑتا ہے نہ خراب ہوتا ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب له، زمزم جس نیک مقصد کے لیے پیا جائے گا اللہ اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ طعام طعم و شراب شرب، اگر کوئی کھانے کے لیے اس کو استعمال کرے گا اس کی بھوک کو یہ مٹا دے گا، اور اگر کوئی پانی یعنی پیاس مٹانے کے لیے اس کو پیے گا اللہ اس کے پیاس کی شدت کو اللہ ختم فرما دے گا۔ یعنی اس کے اندر پینے پیاس بجھانے کی اور بھوک مٹانے کی اور دیگر ضرورتوں کو پورا کرنے کی خوبی اللہ نے اپنے پیارے اسماعیل کے صدقہ طفیل کائنات کو عطا فرمایا ہے، رکھ دیا ہے اس کے اندر۔ زمزم کے تعلق سے یہ بات مشہور ہے کہ حضرت اسماعیل جو پاؤں رگڑ رہے تھے اس رگڑنے کی بنیاد پہ زمزم نکلا، زمزم کا کنواں نکلا، یہ بات سراسر غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك